الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم بزرگان دین اور میرے دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے بعد جن باتوں پر بہت تاکید کے ساتھ امت کو تعلیم دی اور امت کو سمجھایا، ان میں سے ایک اخلاق ہے۔ اگر انسان کے اخلاق درست ہو گئے تو وہ کامیاب ہوگا۔ گویا کہ اخلاق کی درستگی پر انسان کی کامیابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقوف بتلایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے پرہیز کرے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد بیان فرمایا، اس میں ایک یہ بھی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یزکیہم اس کا مطلب ہے لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، تزکیہ نفوس، اور تزکیہ نفوس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے لوگوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا اور بری باتوں سے ان کو دور کرنا اور بری باتوں سے ان کو بچانا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دینا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی میں اور انسانی معاشرے میں سارا امن و سکون جو آئے گا وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اور معاشرے میں سارا بگاڑ اور بد امنی، بے چینی اور فساد، اس کی جو اصل جڑ ہے وہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی اور برے اخلاق ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق ہوں گے، اچھی عادتیں ہوگی، اچھی سیرت ہوگی، تو خود اس کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور دوسروں کو بھی اس کی زندگی سے راحت، سکون اور آرام حاصل ہوگا۔ اور اگر انسان کی زندگی بد اخلاقی پر ہوگی اور انسان بد اخلاق ہوگا تو خود اپنی زندگی میں حقیقی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہوگا، اور دوسرے لوگ جس کا اس سے واسطہ ہے، جن کا اس سے رشتہ ناتا ہے اور جن کا اس سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، وہ بھی اس سے پریشان اور بے چین رہے گے اور اس سے ایک طرح کی اکتاہٹ محسوس کرے گے۔ اور یہ تو دنیاوی زندگی کے اوپر اثر ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا، لیکن اس زندگی کے بعد، مرنے کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی ہے، اس پر بھی اچھے اور برے اخلاق کے بہت زیادہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور اصل زندگی وہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم پر بہت زور دیا، اس لیے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی محبت کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بد اخلاقی پر زندگی گزاری اور
وہ دنیا کے اندر اپنی بدمعاشیوں میں اور اپنی شرارتوں میں اور لوگوں کو تکلیف دینے میں رہا تو وہ اللہ کے غصے کا اور اللہ کی ناراضگی کا اور دوزخ کا مستحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اخلاق کی تعلیم دی وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو اصولی طور پر تعلیم دی کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں، اور ایک جزوی طور پر اخلاق کی تعلیم دی کہ باقاعدہ کچھ چیزیں بتائی کہ یہ صفت اختیار کرنی چاہیے، یہ اچھے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ رحم دلی اختیار کی جائے، سچ بولنا اختیار کیا جائے، سخاوت اختیار کی جائے، خدمت کو اختیار کیا جائے، شفقت کو اختیار کیا جائے۔ اس طرح فردن بھی اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اور اصولی طور پر بھی یہ بتلایا کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ مکمل ہو، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل درجہ رکھتا ہو۔ پتہ چلا جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوگا اس سے اچھے اخلاق کا ظہور اتنا زیادہ ہوگا، اور جس کے ایمان میں جتنی کمزوری ہوگی اس سے بد اخلاقی کا اتنا زیادہ ظہور ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق کا ایک بہت مضبوط رشتہ قائم کر دیا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے کہ اس سے اخلاق کا ظہور کتنا ہو رہا ہے، اور کسی سے بد اخلاقی کا ظہور ہو رہا ہے تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے کہ جو مجھے بد اخلاقی پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو یہ اپنی خود احتسابی کا ذریعہ ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض کافر لوگ بھی بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن ان کی خوش اخلاقی ان کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ ان کی خوش اخلاقی اور ان کی ہمدردی کا بدلہ انہیں دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا، چاہے وہ خوشحالی کے ذریعے ہو، مال و دولت کی کثرت کے ذریعے ہو، دنیاوی ظاہری چین و سکون کے ذریعے ہو، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خوش اخلاقی اللہ کے یہاں اسی وقت مقبول ہے جب اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ اگر ایمان نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی شخص بڑا خوش اخلاق ہے تو یہ حقیقتاً کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ ظاہر میں ایک دکھلاوا ہے، اندر کی خوش اخلاقی نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا بد اخلاق اور بڑا بد نصیب شخص ہے۔ اس لیے کہ جس رب کی روزی پوری زندگی کھاتا ہے اور جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ تو اسی کا انکار کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان اگر اپنے والد سے یہ کہے کہ میں آج سے آپ کو اپنا باپ نہیں مانتا اور آپ کا کوئی احسان مجھ پر نہیں رہا ہے، تو اس سے بڑا بدتمیز بیٹا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہ جو اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کے خالق اور مالک اور رزاق ہونے کا انکار کرے تو اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ تو کافر کبھی چاہے اس کی ظاہری صورت میں کچھ اخلاق نظر آوے لیکن حقیقت میں وہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لاوے اور ایک اللہ کو مانے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان اخلاق کو اپناوے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور لوگوں کو بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بہت سے اچھے اخلاق والے ایسے ہیں جو دن بھر روزے رکھنے والے اور رات بھر نفل نماز پڑھنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال تو بہت زیادہ نہیں کرتے لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں
اور اسلام کے بارے میں سچے عقائد رکھتے ہیں اور سچے مومن ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں ان کا درجہ ان لوگوں سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے بہت زیادہ نفل پڑھتے ہیں۔ یا روزوں سے مراد وہی کہ جو سال کے عام دنوں میں نفل روزے کثرت سے رکھتے ہیں، تو ان سے بھی ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک خوش اخلاقی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل نہیں ہے جس کے لیے ہمیں کوئی وقت نکالنا ہے، بلکہ ہم جو ہماری زندگی گزار رہے ہیں اور ہم جو ہمارے معاشرے میں جی رہے ہیں، تو ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے انہی کے ساتھ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اسی طریقے سے معاملہ کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان کو یمن بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو اس وقت ان کو بہت سی نصیحتیں کی۔ تو جب یہ صحابی گھوڑے پر سوار ہوئے اور بس اب روانہ ہی ہونے والے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ معاذ آپ یمن جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو رخصت کر رہے ہیں، اور اس وقت کی آخری نصیحت بھی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو ہمیں ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو نصیحتیں کی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو اس وقت تم اس میری مسجد کے پاس سے گزرو گے اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ نے جب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تو رونے لگے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جب واپس یمن سے آنا ہوگا تو میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ملاقات میں کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہو، اور وہ انسان خود بتا رہا ہے کہ اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب روز محشر میں ملاقات ہوں گی، اس وقت کس سب سے زیادہ اہم چیزیں جو ہوتی ہے وہ بتلائی جاتی ہے۔ جیسے کوئی باپ مرتے وقت وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو، تو اس وقت وہ بالکل جو کام کی اور انتہائی ضروری باتیں ہوتی ہے وہ بتلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں اور اس وقت میں حضرت معاذ سے کہہ رہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب لوگوں میں دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک کافر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے دونوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم ضرور دی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ کافر کے ساتھ اس کے ساتھ سب سے بڑی خوش اخلاقی یہ ہے کہ اس کو اس کے کفر سے نکال کر کس طرح وہ ایمان میں داخل ہو جائے، کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ کرے جس سے وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو۔ یہ سب سے بڑی اس کے ساتھ خوش اخلاقی ہے۔ ظاہری تکلیفوں کے وقت کسی کافر کی مدد کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بیماری ہے آپ نے اس میں اس کی مدد کر دی، اس کی دوا کا خرچ دے دیا، یا آپ نے اس کے گھر میں کوئی چیز دے دی، یا آپ نے کسی طرح اس کی مدد کی، اسلام نے اس سے ہرگز منع نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک کافر کی اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاقی کا جو معاملہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ فکر کرنا ہے کہ وہ کس طرح کفر سے نکل کر اسلام کے اندر آ جائے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رہے کہ خوش اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مجرم ہو اور جرائم اس کا پیشہ بن چکا ہو تو اس کے ساتھ بھی نرمی کی جائے اور اس کو سختی سے اس کے برے کاموں سے روکا نہ جائے، بلکہ اگر اس کے ساتھ نرمی کی جائے تو یہ مداہنت ہے اور بزدلی ہے کہ یا تو وہ آدمی چونکہ اپنے اندر ایک پاور اور ایک طاقت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے اسے برے کاموں سے روک نہیں پا رہے، یا میں کیوں اس کے ساتھ اپنا معاملہ بگاڑوں، میں کیوں اپنی زبان بگاڑوں، اسے جو کرنا ہے وہ کرے۔ تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ بھی خوش اخلاقی نہیں ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، کوئی کھلم کھلا زنا کر رہا ہے، دھوکے سے کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس پر خاموش رہے۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ خوش اخلاقی مداہنت اور بزدلی کا نام بھی نہیں ہے۔
خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کو قائم کرنے اور خوش اخلاقی کو اپنانے کی ضرور تعلیم دی، لیکن اس کی حدود بھی متعین کیے کہ خوش اخلاقی کے اندر اتنا نرم بھی نہیں ہو جانا ہے کہ مجرموں کو بالکل چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنی جرائم کا کھلے عام ارتکاب کرتے رہیں، بلکہ ان کو بھی ان کی سزا دینا یہ عین خوش اخلاقی میں سے ہے کہ اگر مجرم کو روکا جائے گا تو معاشرے کے اندر جرم کم ہوں گے، تو اس سے معاشرے کے اندر اچھائیاں بڑھے گی، تو یہ اور جب اچھائیاں اور اچھائیوں ہی کا نام خوش اخلاقی ہے، تو یہ عین خوش اخلاقی میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اخلاق سکھائے اور اس میں سے ایک رحم دلی ہے، اور رحم یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ خود رحمان اور رحیم ہے۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ کی صفات جتنی زیادہ ہوگی اللہ اسے اتنا زیادہ قرب نصیب فرمائے گا اور اللہ اسے اپنے سے اتنا زیادہ قریب کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے جن صفات پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے کہ جو انسان خوش اخلاق ہوتا ہے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو انسان بدخلق ہوتا ہے اور بدمعاش قسم کا ہوتا ہے معاشرے میں لوگ بھی اس سے کٹ جاتے ہیں اور کوئی اس سے میل جول رکھنا نہیں چاہتا، اس کے رشتے ناتے والے بھی اس سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے ہمیں دعا تک سکھائی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہ دعا ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہری جسم میں میری بناوٹ کو اچھا اور عمدہ بنایا تو اسی طرح میرے اخلاق کو بھی سنوار دے۔ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے سکھائی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نے خطبے میں بھی ایک آیت پڑھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے۔ تو خلاصہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا بنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا زیادہ سے زیادہ اتباع نصیب فرمائے۔